أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. سورہ کہف کی 2 آیات کریمہ تلاوت ہوئی ہیں۔ یہ سورہ کہف کا آخری حصہ ہے اور ان آیات کے بعد 2 آیات مزید ہیں جو انشاءاللہ کل تلاوت ہوں گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ سورت مکمل ہو جائے گی۔ کل کی آیات میں آپ دوستوں نے یہ چیز سماعت فرمائی ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص بڑا ہی بد نصیب رہے گا جس نے دنیا کی زندگی میں انتھک محنت کی ہوگی، انتھک عبادت کی ہوگی، انتھک ریاضت کی ہوگی، لیکن اس کی وہ محنت، اس کی وہ عبادت، اس کی وہ ریاضت اللہ اور اللہ کے رسول کی منشا کے مطابق نہیں ہوگی، تو جب قیامت کے دن یہ آئے گا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، تو اس کے ان اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ کل حدیث پاک عرض کی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ تہامہ پہاڑ کے برابر اعمال لے کر آئیں گے، اور ایک روایت میں ہے کہ موٹے تازے جسم کے ساتھ لوگ آئیں گے۔ اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ موٹے تازے جسم کے ساتھ یعنی بھرپور اعمال لے کر آئیں گے، لیکن جب ان کے اعمال کو میزان میں رکھا جائے گا، ترازو میں رکھا جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مچھر کے پر کے برابر بھی ان کا وزن نہیں ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے یہ کہا کہ بس دین وہ ہے جو میں سمجھا ہوں، بس دین وہ ہے جو میرے دل میں آیا، نبی کا طریقہ وہ ہے جس طریقے سے میں نے بہتر سمجھا، اور اس چیز کی طرف توجہ ہی نہ گئی کہ اللہ کی منشا کیا ہے اور اللہ کے رسول کی منشا کیا ہے۔ اور پھر اللہ جل شانہ خود فرما رہے ہیں کہ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ایسے لوگوں کے اعمال حبط ہوں گے، جسے ہم کہتے ہیں نا اکارت۔ اکارت کا معنی برباد، برباد کا معنی ضائع، ضائع کا معنی بے وزن، بے وزن کا معنی دیکھنے میں تو پہاڑ لیکن حقیقت میں اندر سے خالی۔ اور اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کی اس بدعملی کی سزا یہ ہے کہ انہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اب جو آیات کریمہ تلاوت ہوئی ہیں ان میں اللہ جل شانہ نے اہل ایمان کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے، اور اہل ایمان کو جو نعمتیں دی جائیں گی ان نعمتوں کی ایک جھلک اللہ نے ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا ان الذین آمنوا، اور یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور صرف اپنے ایمان پر ہی اکتفا نہ کیا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عمل صالح کا بڑا وافر ذخیرہ انہوں نے اپنے پاس رکھا، اور عمل صالح بھی وہ جو انہوں نے اپنی پسند اور ناپسند کے مطابق نہ کیے، بلکہ وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی منشا اور مرضی کے مطابق تھے۔ دیکھیں اطاعت کسے کہتے ہیں؟ اطاعت اس چیز کا نام ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، اور مسجد بھری ہوئی تھی اور صحابہ کرام تشریف لا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجلسو اجلسو، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ،
جس طرح ہم بھی کہتے ہیں نا جب لوگ زیادہ ہوں بھائی بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی بیٹھ جاؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، جیسے ہی ان کے کان میں آواز پڑی کہ اجلسوا، آپ وہیں دروازے کے اندر بیٹھ گئے، اس لیے کہ حکم آ گیا اور انہوں نے سن لیا۔ اور پھر جب وہ بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ۔ اسی طرح ایک اور صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی شریف کی جو دیواریں تھیں وہ چھوٹی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جو گفتگو فرمایا کرتے تھے، تو آواز باہر تک جایا کرتی تھی، اور آس پاس صحابہ کرام کے مکانات تھے۔ تو اسی طرح ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اجلسو اجلسو، بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کا مکان مسجد کی دیوار کے ساتھ ہی یعنی مسجد سے باہر تھا، تو وہ اپنے گھر میں تھے کہ ان کے گھر میں یہ آواز پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ وہیں بیٹھ گئے۔ پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بتایا کہ اللہ کے رسول وہ آپ نے فرمایا تھا کہ بیٹھ جاؤ، تو عبداللہ بن رواحہ تو مسجد میں نہیں تھے، وہ تو باہر اپنے گھر میں تھے، تو آپ کی آواز وہاں تک گئی تو وہ وہیں بیٹھ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اطاعت میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ اسے کہتے ہیں اطاعت۔ یہ اطاعت نہیں ہے کہ بس جو میرے دل میں آئے گا یا جو میرے مزاج کو پسند آئے گا اسے اپنا لیں گے، اور جو میری طبیعت میرے مزاج کے خلاف ہوگا بھلے وہ شریعت کا کتنا ہی بڑا حکم کیوں نہ ہو ہم اسے ٹھکرا دیں گے۔ یہ اطاعت نہیں ہے۔ شریعت کو طبیعت کے تابع نہیں کرنا ہے، اپنی طبیعت اور مزاج کو شریعت کے تابع کرنا ہے۔ شریعت کا حکم طبیعت مانے یا نہ مانے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اور انہی لوگوں کے لیے اللہ فرما رہے ہیں ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ یاد رکھیں یہ جو بشارت ہے نا اس آیت کریمہ میں، اس آیت کریمہ کی بشارت کے سب سے زیادہ مستحق صحابہ کرام ہیں، جنہوں نے فرما برداری کی، وہ مثالیں قائم کی ہیں، رہتی دنیا تک کوئی ایسی فرما برداری نہیں کر سکے گا۔ جنہوں نے جان نثاری وفاداری کی وہ مثالیں قائم کی ہیں، رہتی دنیا تک کوئی ایسی جان نثاری اور وفاداری نہیں دکھا سکے گا۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کی مہمانی کے لیے اللہ جل شانہ نے جنت الفردوس کو رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جب بھی اللہ سے جنت مانگو جنت الفردوس مانگا کرو، جب بھی اللہ سے جنت کا سوال کرو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول اس جنت کی کوئی خاص فضیلت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنی بھی جنتیں اللہ نے بنائی ہیں یہ سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے عمدہ، سب سے خوبصورت ترین جنت وہ جنت الفردوس ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جنہیں اللہ جل شانہ نے اپنے دست قدرت سے خلق کیا ہے اور وجود عطا فرمایا ہے۔ ایک تو آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام کا پتلا اللہ جل شانہ نے اپنے دست مبارک سے فخلقت بیدی، اپنے دست مبارک سے بنایا ہے۔ اور دوسرا روایت میں ہے کہ تورات اللہ جل شانہ نے خود لکھی ہے۔ اور تیسرا یہ جنت الفردوس اللہ جل شانہ نے اپنے دست قدرت سے اسے بنایا ہے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت الفردوس مانگا کرو، جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، یہ ساری جنتوں سے بڑی ہوئی، ساری جنتوں سے افضل ہے۔ اور دیگر جنتیں جن میں آپ سنتے ہیں مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن وانہار من خمر وانہار من عسل ولہم فیہا من کل الثمرات، کہ جنتوں کے اندر نہریں ہیں پانی کی، دودھ کی، شراب کی اور ہر قسم کے میوہ جات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ساری نہریں اسی جنت الفردوس سے نکل کر نیچے والی جنتوں میں آتی ہیں۔ اللہ سے جنت الفردوس مانگا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ ہے کہاں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، جنت میں اللہ نے درجات رکھے ہیں، ہر درجہ نیچے والے درجے اور اوپر والے درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، اور یہ جنت الفردوس اسے اللہ نے اپنے عرش کے نیچے رکھا ہے، اس کے اوپر اور کچھ بھی نہیں ہے، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ اور جب فرشتوں کی تسبیح لوگوں کے نیک اعمال کی وجہ سے وہ عرش ہلتا ہے، اس میں چڑچڑاہٹ پیدا ہوتی ہے، وہ چڑچڑاہٹ کی آواز یہ جنت الفردوس کے لوگ اپنے کانوں سے سنیں گے۔ ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کی میزبانی کے لیے، ان کی مہمانی کے لیے، ان کے اکرام کے لیے، ان کے اعزاز کے لیے اللہ جل شانہ نے جنت الفردوس کو بنایا ہے۔ اور یہ لوگ جب جنت میں داخل ہو جائیں گے خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس جنت کے اندر رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا۔ یہ جنت کی ایسی صفت اللہ نے ارشاد فرمائی ہے جو پورے قرآن مجید میں اور کہیں بھی نہیں ہے۔ انسان کی فطرت ہے، انسان کا مزاج ہے، انسان کی طبیعت ہے، انسان کی عادت ہے کہ اسے ایک جگہ کے اوپر بند کر دیا جائے اور اسے کہا جائے جی آپ نے اسی گھر کے اندر رہنا ہے، اس سے باہر نہیں نکلنا، تو طبیعت انسان کی ایک عرصے کے بعد اکتا جاتی ہے۔ انسان تبدیلی چاہتا ہے، جگہ کی تبدیلی چاہتا ہے، کہتا ہے کہ میں یہاں سے نکلوں کسی دوسری جگہ پر چلا جاؤں، یعنی ایک جگہ کے اوپر کتنی ہی عمدہ سے عمدہ جگہ کیوں نہ ہو، آخر انسان کی طبیعت جو ہے نا وہ بھر جاتی ہے۔ وہ کل پرسوں وہ ایک ساتھی سے حج عمرے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو میں نے ان سے کہا، وہ مجھے کہنے لگے جی کتنے دن کے لیے جانا چاہیے؟ تو میں نے کہا جی نہ بہت کم دن رکھیں نہ بہت زیادہ دن رکھیں، درمیانے دن رکھیں، یعنی 21 دن کا۔ تو وہ کہنے لگے جی کیوں؟ تو میں نے کہا جی وہاں جب جاتا ہے نا انسان شروع میں تو بڑے جوش اور جذبے سے جاتا ہے، جب ہفتہ 10 دن گزرتے ہیں نا تو پھر انسان کی طبیعت پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، بس انسان چاہتا ہے بس میں اڑوں اور اپنے گھر میں پہنچ جاؤں، بس میں اب اپنے گھر پہنچ جاؤں اور جتنا جلدی سے جلدی ہو سکے میں اپنے گھر چلا جاؤں، تو انسان کی طبیعت ہے۔ لیکن اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہ جو جنت الفردوس ہوگی لا یبغون عنہا حولا، اس جگہ کو بدلنے کا کبھی خیال ہی جنتی کے ذہن میں نہیں آئے گا، کبھی جنتی کے ذہن میں آئے گا ہی نہیں کہ مجھے یہاں اکتاہٹ ہوگی اور میں اس جگہ کو چھوڑ کر اور کہیں چلا جاؤں۔ اور کون سی ماں کے پاس جائے گا؟ کہاں جائے؟ جنت الفردوس میں بھی نہیں رہے گا یہ بدبخت، اور کہاں رہے گا؟ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہ ایسی جگہ جس میں کسی قسم کی جگہ کو بدلنے کا ارادہ خیال تک انسان کو نہیں آئے گا۔ اگر کبھی طبیعت میں اکتاہٹ ہوگی تو اللہ جل شانہ ایسی نعمتیں انسان کو عطا فرمائیں گے کہ انسان کی اکتاہٹ ختم ہو جائے گی۔ اور یہ جو لفظ ہے نا خالدین فیہا، اس کا معنی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ اس جنت کے اندر رہے گا۔ ہمیشہ کا معنی وہاں موت نہیں ہے، ہمیشہ کا معنی وہاں بڑھاپا نہیں ہے، ہمیشہ کا معنی وہاں بیماری نہیں ہے، ہمیشہ کا معنی وہاں لڑائی جھگڑا نہیں ہے، ہمیشہ کا معنی وہاں کینہ، بغض، عداوت، ایک دوسرے کو گالی دینا، ایک دوسرے کا گریبان پکڑنا اور ایک دوسرے کا بغض دل میں رکھنا، یہ چیزیں وہاں نہیں ہوں گی۔ وہاں تو انسان سکون کے ساتھ، عزت کے ساتھ، باوقار طریقے سے انسان رہے گا۔
کیسے باوقار طریقے سے، علی الارائک ینظرون، یہ نہیں کہ ایسی نیچے انسان کو ڈال دیا جائے گا، نہیں، تخت لگے ہوئے ہوں گے اور تخت کے اوپر یہ بیٹھے گا، اور بیٹھے گا بھی اس طرح ینظرون، آمنے سامنے تخت لگائے جائیں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے، گپ شپ لگائیں گے، بات چیت کریں گے، ہنسی مذاق ہوگا، اور اپنے رب کی نعمتوں پر شکر ادا کریں گے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اسی طرح جنت الفردوس میں جمع فرمائیں جس طرح اللہ نے ہمیں یہاں جمع فرمایا ہے۔ آمین کہیں نا، کہیں اور اونچی آواز سے۔ یہ صرف آمین کہنے سے بھی نہیں ہوگا، یہ بھی یاد رکھے، صرف آمین کہنے سے بھی نہیں ہوگا جب تک جو ہے نا کچھ جمع نہیں کریں گے بھائی۔ ہاں، یہ عمل بھی کریں اور ایمان بھی چاہیے اور عمل صالح بھی چاہیے، بس آمین آمین کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ عمل کرنا یہ ہمارے ذمے ہے، عمل کرتے چلے جائیں، اور انشاءاللہ ایک وقت آتا ہے کہ اللہ جل شانہ انسان کے عمل کو قبول کرتے ہیں۔ جب ایک عمل انسان بار بار کرتا ہے نا، ایک دروازہ بار بار آپ بجائیں گے تو ایک نہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ تو جب انشاءاللہ آپ عمل کرتے چلے جائیں گے تو عمر کے کسی نہ کسی حصے میں تو انشاءاللہ اللہ جل شانہ کو ترس آ ہی جائے گا کہ یار میرے بندے نے ساری جوانی میری رضا کے لیے کھپا دی ہے، اب بوڑھا ہو گیا، چلو اب اس کے عمل کو ہم اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں۔ بس عمل جب قبول ہو گئے تو بس پھر انشاءاللہ انسان کی نجات کا راستہ انشاءاللہ کھل جائے گا۔ اور اگر ایسی ادھر ادھر ٹکرے مارتے رہیں گے، ایسی بات دل میں آ گیا تو آ گیا مسجد میں، دل میں آ گیا تو نہ آیا مسجد میں، کبھی نماز پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، یہ بڑا خطرناک کام ہے۔ دیکھیں اس چیز پر نہ نظر ثانی فرمائیں، اور اپنے آپ کو پابند، کم از کم جو فرض عبادات ہیں ان کا تو اپنے آپ کو پابند بنائیں نا میرے بھائی۔ نماز ہے، رمضان کے روزے ہیں، صاحب نصاب آدمی پر زکوٰۃ ہے، صاحب نصاب آدمی پر حج ہے، یہ جو فرض ہیں ان کا تو عہد کریں نا کہ مر جائیں گے ہم نہیں چھوڑیں گے، اور جب فرض کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پھر سنن ہیں، نوافل ہیں، واجبات ہیں، مستحبات ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ مستحب عمل کے پیچھے بھی انسان مرتا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ مستحب عمل جو ہے یہ ہر حالت میں کروں گا لیکن چھوڑوں گا نہیں، پھر یہ انسان کی طبیعت اور انسان کا مزاج بن جاتا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائیں، اور ہم سب کو اس دنیا میں نیک ہی نہیں، نیک سے نیک تر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن